میرے پاکستانی بھائیوں، آپ لوگوں پہ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں آپ سر پہ کفن باندھ کر موت کو للکارتے ہوئے سمندر کی وہاں طرف جاتے ہیں؟ سمندر میں آپ جو ہے تو تیرنا آپ کو آتا نہیں ہے، وہاں آپ کی جو ہے تو اپنی زندگی کو تباہ کر لیتے ہیں۔ میں آج آفس آ رہا تھا تو میں نے نیوز میں سن لیا کہ بنو کے 19 افراد جو ہے وہ سمندر میں ڈوب گئے ہیں کیونکہ باہر جا رہے تھے۔ بیٹے بھی ہیں لکڑی کی کشتی میں، اور کشتی کو آگ لگ گئی۔ تیرنا بھی ان کو نہیں آتا، ان کے پاس لائف ویسٹ بھی نہیں ہے۔ ایک ہی بندہ بچ گیا جس کو ایک شپ وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے ریسکیو کر دیا۔ تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ اتنے ہی ڈیسپریٹ ہیں؟ آپ اتنے ہی بھوکے ہیں کہ آپ جو ہے کہتے ہیں کہ یا مریں گے یا کہیں جائیں گے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ نے نکلنا ہے تو طریقے سے نکلیں، اور پھر کشتی میں سوار ہو کہ وہ بھی لکڑی کی کشتی میں۔ آپ کو پتا ہے کہ سمندر میں کس قسم کی موجیں ہوتی ہیں، کس قسم کے طوفان آتے ہیں؟ اس میں تو 100% گارنٹی ہے کہ آپ نے مرنا ہی ہے، اور ایسا ہی ہو گیا۔ آپ کے بچوں پہ کیا گزرے گی؟ آپ کے ماں باپ پہ کیا گزرے گی؟ آپ کی بیوی پہ کیا گزرے گی جو بیوہ ہو چکی ہے ابھی؟ ایک طرف تو افسوس کا مقام ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ لوگ جو ہیں اپنے دماغ تو استعمال کر لیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی غلطی کس کی ہے؟ ان یوٹیوبر کو خدا ان کا بیڑا غرق کرے کہ وہ یوٹیوب پہ آ کے بس یہی کہتے ہیں جی ویزے اوپن ہو گئے، پرتگال کی ویزے اوپن ہو گئے، پولینڈ کی ویزے اوپن ہو گئے، رومانیہ کی ویزے اوپن ہو گئے۔ آئیے ہم آپ کو رومانیہ تک لے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ یورپ میں خود ہی انٹر ہو جائیں۔ کم از کم آپ اس ملک کی کچھ ہسٹری، اس کی اکانومی کو دیکھ لیں۔ اور رومانیہ والے ایسے لوگ ہیں جتنے امریکن ہیں یہاں پہ، وہ جب بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں یا وہ رومانیہ جاتے ہیں، وہ ان سے ایک ٹیلی ویژن لے کر بچہ دے دیتے ہیں، یا ایک لیونگ روم کا فرنیچر لے کے اس کو بچہ دے دیتے ہیں، اس لیے کہ وہاں غربت ہے۔ اور وہ سوچتے ہیں کہ ایک تو ہمارے بچے کی زندگی امریکہ میں صحیح ہو جائے گی، اس کا فیوچر بن جائے گا۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ چلو جب وہ جوان ہو جائے اور وہ سٹیزن شپ اس کو مل جائے تو وہ ہمیں بھی اسپانسر کر دے گا۔ لیکن یہ بھوکے ملک ہیں، وہاں پر جابز نہیں ہیں۔ کتنی ویڈیو میں نے بنائی ہیں کہ پرتگال میں ہمارے پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی گئے ہیں، وہ وہاں پہ پکوڑے بیچ رہے ہیں، سائڈ واک پہ سموسے بیچ رہے ہیں، پان بنا کے بیچ رہے ہیں، لوگ ہنس رہے ہیں ہم پہ۔ اور پورچوگیز گورنمنٹ تنگ آ گئی، پہلے 5 سال میں پاسپورٹ دے رہے، ابھی 10 سال میں پاسپورٹ دے رہے ہیں۔ یار کم از کم کچھ تو آپ جو ہے اپنی عزت رکھیں، اپنا لحاظ کریں۔ ٹھیک ہے ملک سے باہر نکل لیں، لیکن طریقے سے کسی کو ویزا لے کر اگر آپ جرمنی جاتے ہیں، فرانس جاتے ہیں، انگلینڈ جاتے ہیں، امریکہ آتے ہیں، کینیڈا آتے ہیں، ان ملکوں میں آپ کا فیوچر بن جائے گا، لیکن طریقے سے کشتی میں سوار ہو کے سمندر میں جا کے آپ ایسا کام نہیں بنے گا۔ چلیے اگر کشتی ڈوب بھی نہیں گئی، کوئی نہ کچھ معجزہ ہو گیا اور آپ اٹلی کے ساحل پہ پہنچ گئے، وہ بھی آج کل کسی کو نہیں چھوڑتے، وہ آپ کو اریسٹ کر دیں گے، جیل میں ڈالیں گے، اس کے بعد ڈیپورٹ کر دیں گے۔ تو کم از کم اتنا کریں میرے بھائیوں کہ آپ پاکستان سے نکلتے وقت اپنے آپ کو صحیح کریں، اور جو صحیح راستہ ہے اس کے ذریعے سے آپ جائیں۔ دیکھیے مجھے اب بھی کافی لوگ جو ہے تو میسج بھجواتے ہیں جی کینیڈا کا ویزا اوپن ہو کے نہیں ہو گیا۔ کینیڈا کے ٹھیک ہے 5 لاکھ ویزے وہاں اوپن ہو گئے تھے، یہ وہ انہی لوگوں کے لیے تھے جنہوں نے وہاں اسائلم لی تھی، اور گورنمنٹ جو ہے ان کو ہر مہینے پیسے دیتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ویزے اوپن کرتے ہیں اور انہی لوگوں کو جا کے دیں گے جو یہاں پہ اسائلم پہ ہے، تاکہ یہ ٹیکس پیئر پہ جو رہ رہے ہیں اس وقت، اس کو ہم ہر مہینے پیسے دیتے ہیں، ہم نے گھر دیے ہیں تاکہ یہ کام شروع کریں اور اپنا ٹیکس دیں، اور ہمارا جو خرچ ان پہ ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ باہر کے لوگوں کے لیے نہیں تھے۔ تو میں ان کو انفارمیشن دیتا ہوں کہ جی آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ جو کینیڈا میں ہے انہی لوگوں کے لیے ہے، تو کم از کم انفارمیشن لے لیں۔ اب باہر آپ جب کشتی میں بھی سوار ہوتے ہیں تو کم از کم آپ کو تیرنا آتا ہو، آپ کے پاس جو لائف ویسٹ ہو، آپ کی کشتی اس قابل ہو کہاں تک پہنچ جائے۔ یہ تو نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے جی بس بیٹھو کشتی میں اور کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے۔ ہاں پہنچ گئے نا، ڈوب گئے، اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ یہی کرنا تھا آپ نے۔ ہمیں تو رونا آتا ہے جب یہ سنتے ہیں۔ ہم تو یہی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا فیوچر بن جائے، آپ کے بچوں کا فیوچر بن جائے، لیکن اس طریقے سے نہیں جس طرح آپ لوگ کرتے ہیں۔ یہ جاہلیت ہے،
پلیز ملک سے باہر نکلنے کے لیے اپنا پروگرام سیٹ کریں، ویزے کی کوشش کریں، ایجنٹ کو کچھ بھی نہ دیں، یہ ایجنٹ سب فراڈی ہیں، اور جو یوٹیوبر کہتے ہیں کہ ویزے اوپن ہو گئے ہیں وہ بھی فراڈی ہیں۔ اگر آپ ان سے کانٹیکٹ کریں آخر میں تو وہ بھی کہیں گے ہمیں پیسے بھجوا دو، ہم آپ کو رومانیہ تک لے جائیں گے، بلگیریا تک لے جائیں گے، وہاں پہ آپ کو چھوڑ دیں گے۔ یہ سب فراڈ ہے۔ آپ نکلیں، ضرور نکلیں۔ اب باقی دنیا میں بالکل پیسے ہیں، آپ کا فیوچر بن سکتا ہے، لیکن طریقے سے۔ آپ سر پہ کفن باندھ کر باہر نہ نکلیں۔ پلیز ویڈیو کو شیئر کریں گے، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔